بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت جلال الدین ایک لطیفہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ بھی سنیے اور معزوز ہوں اس سے۔ ایک استاد مکرم تھے، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ بھائی اس کمرے میں جاؤ اور ادھر ایک بوتل پڑی ہوئی ہے وہ لے آؤ۔ اب شومی قسمت دیکھیے کہ وہ جو شاگرد تھا وہ بھینگا تھا۔ بھینگا آپ سمجھتے ہیں نا، کوئی ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ تو شاگرد فوراً کھڑا ہوا، جی حضور میں ابھی لے کے آیا۔ تو کمرے میں گیا تو تھوڑی دیر بعد منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ اس نے عرض کی کہ جناب ذرا واضح ارشاد فرمائیے کہ کون سی بوتل لے کے آؤں، کیونکہ وہاں پہ تو دو بوتلیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو استاد مکرم جو ہیں وہ مسکرا دیے اور انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اچھا بھائی، ہم نے تو ایک ہی بوتل رکھی تھی، آپ کو وہاں پہ دو بوتلیں نظر آ رہی ہیں، تو اچھا پھر ایسا کرو کہ تم ایک کو توڑ دو اور ایک بوتل لے آؤ۔ تو وہ شاگرد دوڑا دوڑا کمرے میں چلا گیا اور اس نے ایک بوتل کو پکڑا اور توڑ دیا۔ تو جب توڑ دیا تو دوسری تو بوتل تھی ہی نہیں ادھر، وہ غائب ہو گئی۔ اب جو ہے وہ شاگرد پریشان ہوا۔ تو یہاں پہ حضرت رومی بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں، سنیے ذرا۔ شیشہ یک بود و بچشمش دو نمود، شیشہ یک بود و بچشمش دو نمود، چون شکست آن شیشہ را دیگر نبود، چون شکست آن شیشہ را دیگر نبود۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں شیشہ یک بود، وہ بوتل تو ایک تھی، بچشمش دو نمود، لیکن اس کو دو نظر آ رہی تھی بھینگے پن کی وجہ سے۔ اور چون شکست آن شیشہ را، جب اس نے ایک کو توڑ دیا ایک بوتل کو، دیگر نبود تو پھر دوسری بھی ختم ہو گئی، یعنی ایک کو جب ختم کر دیا تو پھر دوسری بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ اس کا بھینگا پن تھا کہ اس کو ایک چیز دو نظر آ رہی تھی۔ تو اب حضرت رومی دیکھیں ایک ایک نقطے پہ قربان جائیے کہ انہوں نے قطرے میں سمندر کو بند کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب تم غور کرو کہ یہ جو بھینگا پن ہے، یہ ایک چیز جو تمہیں دو نظر آ رہی ہے، وہ بھینگا پن ہے کیا؟ وہ کیوں پیدا ہوتا ہے بھینگا پن؟ آپ فرماتے ہیں کہ غصہ اور شہوت، شدت خواہش، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو تجھے بھینگا بنا دیتی۔ کیا؟ غصہ اور شہوت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو تجھے بھینگا بنا دیتی ہیں، جو تجھے ایک کو دو کر کے دکھاتی ہیں اور تیری روح کو استقامت کے راستے سے پھیر دیتی ہیں، اصل سے ہٹا دیتی ہیں۔ آپ مثال فرماتے ہیں کہ یہ جو نفسانی غرض ہے غصے اور شہوت کی، جب یہ روح پہ آ جاتی ہے تو پھر انسان کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کو پھر دو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ جیسے قاضی ہے، کوئی جج ہے، وہ رشوت لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ اب رشوت جو ہے وہ اس کی نگاہ میں بھینگا پن پیدا کر دیتی،
وہ ظالم اور مظلوم میں تمیز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے طے کر لیا ہے کہ میں نے رشوت لینی ہے، نفسانی جذبات اس پہ غالب آ گئے۔ تو جب نفسانی جذبات اس پہ غالب آ گئے تو اس کی دیکھنے کی، تمیز کرنے کی حس میں فرق پڑ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھینگا پن ہے، یہ جو نفس کی جو بیماریاں ہیں، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے فضائل اعمال کے بارے میں بہت کم پوچھا ہے، لیکن نفس کی جو شرارتیں ہیں، نفس کی جو پریشانیاں ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ عرض کی ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری فضیلت والے اعمال کے بارے میں کم معلومات حاصل کرتے تھے، لیکن نفس کے عیوب کی تلاش کے لیے زیادہ سوال کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان کے جو اعمال ہیں وہ کائنات کے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ تو صحابہ یہ جاننا چاہتے تھے حضور کی ذات گرامی سے کہ نفس ہمارے خیال میں، ہماری سوچ میں، ہماری نیت میں کیا نقائص پیدا کر سکتا ہے کہ ہم جو عبادت کریں، جو ہم زہد کریں، جو ہم اللہ کے راستے پہ چلیں تو ہمیں استقامت سے چلنا نصیب ہو، ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ تو یہ نفس کے جو مسائل ہیں ان کو شریعت مطہرہ سے جاننا، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اور دیکھیں یہ جو نفس کے مسائل ہیں جو انسان کے اندر بھینگا پن پیدا کر دیتے ہیں، وہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے آپ گندم کے دانے ایک بوری میں اکٹھے کرتے رہیں تو لیکن جب آپ کچھ عرصے بعد بوری کو جا کے دیکھیں تو دانے نہ ہونے کے برابر، آپ پریشان ہو جائیں کہ میں نے تو اتنا ذخیرہ کیا ہے اس کے اندر، روز تھوڑا 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 جمع کرتا رہا ہوں تو تھا ہی نہیں اس میں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ کسی چوہے نے اس بوری میں سوراخ کر دیا، اس سوراخ کا آپ کو پتہ نہیں چلا، اور چوہا جو ہے وہاں سے وہ آپ کی گندم کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا رہا ہے۔ آپ کا وہ 40-50 سال کا، 30 سال کا زندگی کا جو سرمایہ اعمال ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ نفس کی ان شرارتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا نفس اس عمل کو خراب تو نہیں کر رہا، ہماری اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کرام کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر قدم پہ وہ نیت کرتے ہیں۔ وہ نیت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا ارادہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کی ہماری یہ نیت ہے۔ اور دیکھیں میں آسان لفظوں میں بتاؤں کہ ہر ولی کامل کی ایک ہی نیت ہوتی ہے اور اس کا نام ہے رضائے الہی، کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں کام کر رہا، میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے کچھ صحافی حضرات سے بات ہو رہی تھی تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں جو بھی شعبہ عطا کیا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی آرمی میں ہے، کوئی میڈیا میں ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، وہ اپنی جگہ پہ اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کی نیت درست کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ یہ جو ڈپارٹمنٹ آپ نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے میں اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کروں گا۔ تو دیکھیں یہ آپ کی نیت جب تبدیل ہوگی ذاتی فائدے سے انسانی فائدے، معاشرتی فائدے کی طرف آپ چلے جائیں گے تو وہ آپ کا عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ تو ہمیں نفس کی ان شرارتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو کہ ہماری نیت کو خراب کر دیتا ہے اور ہمارے توشہ اعمال
کا جو وہ ایک توڑا ہے، توشہ اعمال کی جو بوری ہے، توشہ اعمال کا جو تھیلا ہے، اس میں وہ نفس جو ہے، نفس کا چوہا جو ہے وہ پھر سوراخ نہیں کر سکے گا، اور ہمارا توشہ اعمال ذرہ ذرہ، تھوڑا تھوڑا، دانہ دانہ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا، اور ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امید کا ایک چراغ ہے، اور وہ دلوں کو امید کی روشنی ضرور دکھاتے ہیں، تو دیکھیے خوبصورت شعر فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تیری 40 50 سال، 30 سال، 60 سال عمر تم اب سمجھ رہے ہو کہ ضائع ہو گئی ہے، میرے نفس نے ضائع کر دی ہے، میرے توشہ اعمال میں کچھ نہیں باقی بچا، تو فرماتے ہیں نہ فکر کرو۔ فرماتے ہیں کہ 100,000 دام و داناست اے خدا، 100,000 دام و داناست اے خدا، ماچو مرغان حریص بے نوا، ماچو مرغان حریص بے نوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی دنیا میں لاکھوں جال اور دانے ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، ہم حریص اور بھوکے پرندوں کی طرح ان میں گرفتار ہونے کو، یا اللہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے ارد گرد یہ ہم شکار ہونے کے لیے خود آگے بڑھ رہے ہیں، ہم حریص ہیں، بھوکے ہیں، اور ہم خود شکار ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اے میرے مالک، تم ہمیں ان جالوں سے ہمیں بچا لو۔ ہم اگر شہباز کیوں نہ ہوں، ہم اگر سی مرغ کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی ہمارے اندر یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، اور یہ حرص و لالچ کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں جال ہمارے ارد گرد ہیں جن کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے مالک ہمیں ان سے بچا، ہمارا پہلا اور آخری آسرا تیری ہی ذات گرامی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، گر ہزاراں دام باشد ہر قدم، گر ہزاراں دام باشد ہر قدم، چو توبہ مائے نہ باشد ہیچ غم۔ آپ فرماتے ہیں میرے مالک اگر ہر قدم پہ ہزاروں جال ہیں تو کیا ہوا، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے کریم رب، اگر ہزاروں لاکھوں دام جال دانے ہمارے ارد گرد ہیں، ہم حریص ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم لالچی ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے اگر تو ہمارے ساتھ ہے، اگر تو ہم پہ کرم فرمانے والا ہے، اگر تو ہم پہ مہربانی فرمانے والا ہے، اگر تیری دستگیری ہمیں حاصل ہے، تو اے میرے مالک ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، ہمیں اس سے آزادی مل جائے گی، ہم تیری بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے، تیری رحمت ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ محبوب کریم، محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اور جو مجدہ جاں فضا اس نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو یہ لا تقنطوا کا جو تاج ہے، لا تقنطوا کا جو آسرا ہے، یہ آسرا لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اس کی رحمت سے یہ امید ہے
کہ ہمیں سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پہ ہمارا مالک، ہمارا رحمان، ہمارا رحیم ہم پہ کرم فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔